آؤں گی۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کے دورے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ساتھ ہی دھمکی دے دیتے ہیں۔ کیا قابل بھروسہ آپ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور مذاکرات آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے، اسرائیل، چائنا اور پوری دنیا جو اس کشمکش میں اس ٹائم شامل ہے، یہ دیکھیں 8 اپریل 2026 سے جو عارضی جنگ بندی ہوئی، وہ کس وجوہات کی بنا پر ہوئی؟ وہ اسی لیے کہ پوری دنیا جو ہے آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے اسٹک ہو گئی تھی۔ انٹرنیشنل جو فائنینشیل جو سسٹم ہے وہ ایک دفعہ فلاپ ہونے کی طرف اور ڈاؤن ورڈ ہی جانا شروع ہوا۔ انٹرنیشنل جو سٹاکس ہیں ان پہ بہت بری طریقے سے اثر پڑا۔ اچھا، انیشیلی تو دیکھیں اس میں 60 دن کی جنگ بندی میں جو ہے 60 دن کی جنگ بندی ہوئی، اور اس میں پھر آگے فردر جو ہے وہ کہا گیا کہ جی 5 پوائنٹ ہیں، ان 5 پوائنٹ کے اوپر ایک تو مکمل سیز فائر ہو، ہر قسم کی جنگ بندی ہو۔ وہ اسی لیے کہ جو جنگ شروع کی تھی وہ امریکہ نے اور اسرائیل نے شروع کی تھی۔ اب اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو یہ جنگ جو ہے وہ ختم کرنے دے نہیں رہا۔ امریکہ کی خواہش ہے اس وقت، وہ اسی لیے کہ امریکہ کے اوپر اس وقت تقریباً آدھی دنیا کا دباؤ ہے، جس میں چائنا کا دباؤ اٹ سیلف شامل ہے، جس میں پورے گلف کا دباؤ شامل ہے۔ وہ اسی لیے کہ اگر آپ گلف کو تھوڑا غور سے آپ دیکھیں، جتنی انویسٹمنٹ تھی اس ٹائم گلف میں، جس میں یو اے ای اسپیشلی، سعودی عربیہ ہو گیا، اسی طریقے سے کویت، بحرین، عمان اور قطر، یہ تمام کے تمام ممالک سے اس ٹائم جو میجر جو بڑے انویسٹر تھے وہ وہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ نہ تو ان کی جان وہاں پہ محفوظ ہے، نہ ہی مال محفوظ ہے، اور نہ ہی اس حالات میں، جنگی حالات میں وہاں پر بزنس ہو سکتا ہے۔ تو وہ نئے وینیوز تو ابھی تلاش شاید نہیں کر پا رہے یا نہیں کیے ہوں گے، لیکن یہاں سے وہ کم از کم کوچ کر گئے۔ اور اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے ان تمام ممالک کا اگر آپ پچھلے 2 یا 3 ماہ کا آپ ڈیٹا نکال لیں تو یہ اس سے پچھلے تقریباً 3 سالوں کے مقابلے میں یہ صرف 13% پر آ کر رہ گیا ہے۔ اب جو ویلیو بہت کم ہوئی جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوا ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل جو ہے نا، یہ جو جنگ شروع کی تھی امریکہ نے، یہ اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی تھی۔ اسرائیل کا پچھلے تقریباً کوئی 50 سالوں سے یا 60 سالوں کے قریب جو ایک ابراہیم ایکارڈ جو ہے بنانے کا، اور پورے کے پورے گلف کو جو ہے وہ اپنے ایک ہی جو ہے وہ سسٹم کے تحت اور اسرائیل کے انڈر لینے کا جو ان کا وہ منصوبہ تھا، وہ منصوبہ اگر دیکھیں نا، ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی اسرائیل کے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی شکست ہے۔ امریکہ کی شاید یہ اس طریقے سے شکست نہیں ہے، وہ اسی لیے کہ امریکہ یہ پیسے اپنے جو ہے وہ کئی طریقوں سے ریکور کر لے گا، گلف سے ریکور کر لے گا، باقی کنٹریز سے ریکور کر لے گا، لیکن بہت بڑی اکانومی ہے، اس کو شاید اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسرائیل نہیں چاہتا۔ اور اب بھی دیکھیں ہمارے جو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، 2 دن پہلے جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے، مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستانی فیلڈ مارشل ہیں وہ اس کے اوپر بنیادی طور پر بہت ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایک اہم ٹاسک دیا ہے، ثالثی کی بنیاد کے اوپر یہ ایک مکمل جو ہے آگے ایک ایگریمنٹ کرنے کو جا رہے ہیں، اور جس میں یہ 48 گھنٹے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں دیکھیں اب بات رکی کہاں پہ ہے؟ رکی یہاں پر ہے کہ ابنائے ایران نے کہا تھا جی کہ ایک تو یہ مکمل جنگ بندی ہو، دوسرا جو ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کھل جانا چاہیے، تیسرا ایران کے تیل کے اوپر جو پابندی ہے، جس طرح امریکہ نے جو بلاکٹ بنائی ہوئی تھی اس کے بندرگاہ کے ارد گرد جو ہے اس کو کلوز کر دیا تھا، انٹرنیشنل منڈیوں تک اس کا جو تیل تھا اس کی رسائی جو ہے وہ ناممکن ہو گئی تھی، اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ ایران کا جو جوہری جو وعدہ ہے کہ میں یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو سٹاپ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اسی کی بنا کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی آپ کے پاس جو 450 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ آپ امریکہ کے حوالے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پابندی ہے، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، وہ اس کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور تقریباً کو $180 ٹریلین کے جو 180 بلین ڈالر کے جو ان کے منجمد اثاثے ہیں مختلف ممالک میں، جس میں تقریباً صرف $86 ارب جو ہے وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے، وہ ریلیز کر دیا جائے گا، تاکہ ایران جو ہے اس کی سٹیبلٹی وہ اس کے لیے ممکن ہو سکے، آگے مومنٹ اس کے لیے آسانی ہو۔ وہ اسی لیے کہ ایران اس ٹائم تقریباً کوئی $310 بلین کا تو نقصان کر چکا ہے۔ اچھا، اب اختلافات ہیں کہاں پہ؟ اب ایک تو یورینیم کا جو ذخیرہ ہے وہ کسی اور ملک کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جنگ بندی کا بھی ایران کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کی جائے۔
جی ڈیفینیٹلی نہیں، لبنان کی جنگ بندی کو تو آئی تھنک یہ بہت پہلے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ لبنان کی جنگ بندی ہم نے کر لی ہے اور لبنان کی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، لیکن جو آخری 5 پوائنٹ رہ گئے تھے اس میں اب جو اختلاف ہے وہ 2 پوائنٹس کے اوپر رہ گیا ہے۔ ایک ہے یورینیم کا جو ذخیرہ ہے وہ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے حوالے آپ کریں 450 کلو گرام کا جو ان کے پاس ذخیرہ ہے، اور وہ ایران کو حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یورینیم کی افزودگی ہم اگلے 10 سال کے لیے سٹاپ تو کر سکتے ہیں لیکن جو آلریڈی ہمارے پاس یورینیم ہے اس کو ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوسرا جو آبنائے ہرمز ہے اس کی اونرشپ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہے گی، ہم پوری دنیا کو جہاں جہاں پہ بھی ہم آئل سپلائی دیں گے تو ہم وہ جو راہداری ہے اس کا جو ہے ہم وہاں پہ ایک رائلٹی جو ہے نا وہ چارج کریں گے ان جہازوں سے جو وہ لے کے جائیں گے تاکہ ہماری جو معاشی اسٹیبلٹی ہو۔ جو ترجمان ہے اسماعیل ذوالفقاری کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگا۔ دوسرا آپ نے جس پوائنٹ کی بات کی تھی کہ جو جنگ بندی ہے اور یورینیم افزودگی، مسعود پزشکیان نے بھی کچھ ہی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم